نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. محترم سامعین، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک ماہ ذی الحج اس کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اور دیگر ہمارے بخشش کے سامان کے لیے مختلف ایام مہینے خاص مواقع رکھے ہیں کہ جن میں ہم تھوڑا سا عمل کر کے اللہ سے بہت زیادہ اجر حاصل کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک بہت بڑی مہربانی. تو انہی مبارک ایام کے اندر ذی الحج اور بالخصوص اس کے پہلے جو 10 دن ہیں، اگر آپ اس کو ایک دوسرے انداز میں سمجھیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائناتیں کہہ لیا، عالم 2 بنائے ہیں، ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت. اور ہمیں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ نہیں کہ ہم بس دنیا میں رہ کے اللہ سے جنت ہی مانگتے رہیں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جائیں، یہ بھی مطلوب نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے جو کائنات بنائی، کائنات کی موجودات بنائی، سورج چاند ستارے زمین آسمان جو کچھ بنایا، یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے بنایا. تو ہمیں ان سے بھی نفع حاصل کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے آنے والی زندگی عالم آخرت ہے، تو وہاں کی نعمتیں وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی. میرے صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے رکھا. اللہ ہمیں اس مقربین کی جماعت کا تذکرہ تھا، اس میں اللہ ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ذہن میں رہے کہ مقربین سلۃ من الاولین، پہلوں میں سے زیادہ ہیں. پہلے کون لوگ تھے اور کس بنیاد پہ اس کے مستحق بنے، اس کی طرح ہم نے دیکھنا ہے. کیونکہ یہ چیزیں مشروط ہیں کچھ اوصاف کے ساتھ. وہ لوگ ان اوصاف پر پورا اترے، اللہ نے مقرر بنا لیا. اگر ہم بھی ان اوصاف کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی مقررین میں شامل فرما دے. تو برکت ہم نے اللہ سے دنیا بھی مانگنی ہے حسنہ، اور آخرت بھی حسنہ اللہ سے مانگنی ہے. اب دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم اس کو اگلی پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں 3 بنیادی چیزیں ہیں دنیاوی امور کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر، کہ ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں، کوئی بھی چیز دیتے ہیں، اور جتنا بھی ہماری معاشی ضروریات ہیں، خانگی ضروریات ہیں، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سیزن، ایک ہوتا ہے سیزن، ایک ہوتی ہے منڈی، اور ایک ہوتا ہے مارکیٹ. میں بات کو اگر آسان کر دوں کہ دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ آج کل آم کا سیزن چل رہا ہے، تو سیزن میں جو چیز ہے وہ وافر مقدار میں ہوتی ہے اور قیمت کم ہوتی ہے. لیکن جب سیزن آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز کیا ہو جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح بعض چیزیں ملتی ہیں منڈی سے اور بعض ملتی ہیں ہمیں اپنے مارکیٹ سے. تو بنسبت مارکیٹ کے منڈی سے جو مال دیا جائے وہ کیا ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے. پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی، تو پھر آپ کسی ماہر کا سہارا لیتے ہیں. آج کا چونکہ سیزن چل رہا ہے قربانی کا، اب قربانی کے جانور لیتے ہیں، اب منڈیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ منڈی لگ گئی. منڈی سیزن بھی ہے کہ اب جانوروں کی آمد و رفت ہوگی. اب کیا ہوگا کہ آدمی گھر سے نکلے گا، مثال کے طور پہ جیسے ہماری یہ شہری زندگی ہے، ہمیں کیا خبر کہ صحیح جانور کون سا ہوتا ہے، حقیقت ہے ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے. بکرا کون سا اچھا ہے، کیسا ہونا چاہیے، گائے بیل کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، دائیں بائیں تلاش کرتے کوئی ایسا آدمی کہ جو ان چیزوں سے واقف ہو، ماہر ہو خرید و فروخت کا، تاکہ ہم مارکیٹ میں جائیں تو اچھی چیز لے کر آئے. کیوں کہ مارکیٹ یا منڈی میں دھوکے باز بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ افراد کو واسطہ پڑتا ہے، وہاں پہ جا کے لوگ دھوکہ بھی زیادہ کھاتے ہیں، فراڈ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے 3 چیزیں ہیں، ایک سیزن، ایک منڈی اور ایک مارکیٹ. انہی کے گرد ہمارا سارا سلسلہ چلتا ہے. تو بالکل اگر آپ دین کے معاملے میں آئیں تو دین کے اندر بھی ایک سیزن ہے اور دین کے اندر بھی ایک منڈی ہے اور دین کے اندر بھی ایک ماہر ہے.
سیزن کی مثال جیسے عشرہ ذوالحجہ جو کہ ہمارے قریب ہے، یہ سیزن ہے. سیزن کیا ہے؟ عمل تھوڑا کریں گے اجر کیا ہوگا؟ زیادہ ملے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں انسان جو عمل کرتا ہے وہ بقیہ دنوں کی بنسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ان 10 دنوں میں جو بھی آنے والے ہیں اس میں ہم جو بھی عمل کریں گے، باقی پورا سال جو عمل کریں گے اس سے زیادہ اللہ کو وہ عمل محبوب ہے اپنے بندوں کے جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں گے، کیونکہ اس کا جو ثواب بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت موجود ہے، جس کے ایک حصہ تو وہی ہے کہ ان دنوں میں کیے جانے والے جو عمل ہیں وہ اللہ کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہے. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر کثرت سے ان کا تذکرہ کیا کرو کہ عمل تو تھوڑے ہوں گے لیکن اجر کیا ہو جائے گا؟ زیادہ ہو جائے گا. کہ یہ سیزن ہے جیسے رمضان کا سیزن آتا ہے کہ نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر، پھر ایک 70 میرا اور آپ کا ہے اور ایک 70 اللہ کا ہے، تو اجر کہاں سے پھر کہاں چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے سیزن میں یعنی کہ قیمت بڑھ جاتی ہے، عمل تھوڑا ہوگا لیکن اجر کیا ہوگا؟ زیادہ. اور دین کے معاملے میں منڈی کی مثال جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، مطلب جگہ مقام، تو مسجد ایک مقام ہے، ادارہ ایک مقام ہے، جہاں بھی دین کی مجلس لگے، جہاں بھی 2-4 افراد بیٹھے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے وہ ادارہ ہے، کہ وہ مقام ہے. اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو 1 کا ثواب ہے، مسجد میں جا کے پڑھیں گے 27 کا ثواب ہے. پھر اللہ اس کو بڑھا چڑھا دے تو اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی. تو مقام کے بدلنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ قیمت میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے. تو تیسری چیز ماہرین، تو جیسے دنیا کی ہم نے دیکھا کہ ہر معاملے کے اندر ماہرین ہوتے ہیں جن سے ہم رائے لے کر کام کرتے ہیں، تو شریعت کے ماہرین کون ہیں؟ سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن پر وحی اتری. آپ کے بعد دوسرے نمبر پر ماہرین کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا اور امت کو دیا. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ماہرین کون ہیں؟ فقہاء اور مجتہدین کہ جنہوں نے اسی قرآن و سنت اور آثار صحابہ سے دین اور شریعت کے مسائل کا استعمال کیا اور آج پوری دنیا انہیں پر عمل کر رہی ہے. تو یہ ماہرین. تو جب ہم بھی دین کے معاملے میں چلیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیزن کا بھی خیال رکھیں، اسی طرح مقام کا بھی خیال رکھیں اور ماہرین سے رابطے میں رہیں تاکہ ہم کہیں دھوکہ نہ کھا دیں. جیسے دنیا کی مارکیٹ میں، دنیا کی منڈی میں آپ کے ساتھ ماہر نہیں ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے بکری کو بکرا بنایا ہوا ہوتا ہے. کئی ایسے واقعات پیش ہے کہ بعد میں آگے جب دیکھا تو بکرا تھا لیکن بکری تھی، لیکن بکرا کی قیمت میں اس کو بیچ کر بیچنے والا چلا گیا. اور بھی طرح کے عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماہرین کے ساتھ تعلق قائم رہے. اور آج کے دور کے ماہرین میرا علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، تو ان کے رابطے میں رہ کر ہمارا کوئی بھی عمل انشاءاللہ وہ ضائع نہیں ہوگا. تمہارا یہ تو ضمن بات آ گئی تھی. جیسے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو معاملات دین کے بھی اللہ نے ایسے رکھے ہیں. تو ذی الحج کا مہینہ یقیناً بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے. 2 عبادات ایسی ہیں ان 10 دنوں میں کہ جن کی وجہ سے اس مہینے کو عظمت ملی، اور وہ 2 عبادات اس مہینے کے علاوہ اور کسی مہینے میں نہیں ہیں. جیسا کہ روزے کی فرضیت اور تراویح کی نماز صرف رمضان میں ہے. رمضان کے سوا پورے 11 مہینوں میں نہ فرض روزہ ہے اور نہ ہی تراویح. تو اسی طرح ذی الحج کے مہینے میں بھی 2 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. ایک تو ہے حج کی عبادت کہ جو صرف اسی ذی الحج کے مہینے میں ہے، اس کے علاوہ پورے سال آپ حج نہیں کر سکتے. اور وہ مقام بھی خاص ہے، بیت اللہ، مینا، مزدلفہ، عرفات. اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی آپ اگر ان عبادات کو بجا لانا چاہیں تو آپ بجا نہیں لا سکتے. حالانکہ باقی نماز ہے، آپ فرائض پڑھیں، نوافل جب مرضی پڑھ لیں، آپ قرآن کی تلاوت کر لیں جتنی مرضی کر لیں، آپ زکات دیتے فرض ہے لیکن صدقہ خیرات جب مرضی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ جو ان ایام کے ساتھ مخصوص ہے، ان کے علاوہ کے اندر آپ ان کو ادا نہیں کر سکتے. تو یہ خاص قربانی دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہم حضرات صحابہ کی قربانی کے واقعات پڑھتے سنتے ہیں، عقل تسلیم نہیں کر سکتی. یعنی اتنے دیوانہ وار اور فنا فی اللہ وہ لوگ تھے، اتنے فنا فی اللہ. وجہ کیا تھی؟ محبت. بس اللہ کی عظمت محبت ایسے دل میں اتر چکی تھی
کہ جیسے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیان ہو آسوختہ راجاں شد و آواز میں آمد کہ مرغ سحر اگر عشق سیکھنا ہے نا تو پروانے سے سیکھو جو شمع پہ اپنی جان دیتا ہے زبان سے آہ بھی نہیں کرتا. تو یہ ہے وہ مقام عشق و محبت کا جس پہ مقربون کا مقام، بلکہ سابقون السابقون والسابقون الاولون. قرآن نے تو صحابہ کے بارے میں بھی کہا کہ سابقین قدیم اور راز صحابہ نے. وجہ کیا تھی؟ وہ فنا فی اللہ تھے، یعنی عشق و محبت میں بہت آگے. تو ہوتے بھی کیوں نہ، ایک تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. لیکن چھوٹی سی بات، آج کا دور 1400 سال ہم فاصلے تھے اور ہماری مذہبی پستی آپ کے سامنے ہے، دینی اعتبار سے کمزوری آپ کے سامنے ہے. لیکن آج کے دور میں بھی کوئی کسی مسلمان کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بھی گستاخی کر لے تو جذبہ کیا ہوتا ہے؟ یا وہ رہے یا میں رہوں. یہ جذبہ ہے. آج کے مسلمان کا جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ان کی باتوں کو سنا نہیں ہے، وحی کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. 1400 سال بعد آج یہ کہہ لے مومن میں کسی درجے میں ضعیف ہی کیوں نہیں ہے، اس کا یہ درجہ ہے. تو سوچیں وہ صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، جن کی باتیں سنی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ دیے تھے، ان کا جذبہ قربانی کس درجے کا. پھر صحابہ کی قربانی حضور کے اعتبار سے اللہ کے سامنے رکھی جائے تو صحابہ نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کی بات کو اپنے کان سے نہیں سنا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت میں کتنے دیوانے تھے. اگر اللہ کو دیکھ لیتے تو پھر دیوانگی کا عالم کیا. یہ چیزیں بنتی ہیں عشق اور محبت سے. جب انسان اپنے اوپر محنت کر کے کسی ذات کو اپنا محور مرکز بنا لیتا ہے اور اپنی زندگی کسی کے سپرد کر دیتا ہے، پھر وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. تو یہ ہے اصل. آپ یوں سمجھ لیں کہ قربانی کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے رنگ میں رنگ جائیں. قربان کیا ہے؟ قرب سے نکلا. قرب مقربون بعد میں مقربین پہ آتی ہے کہ مقربین میں داخل ہونے کے لیے قرب چاہیے اور قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی چاہیے. بغیر قربانی کے قرب نہیں ملتا اور قرب کے بغیر مقربین کے اندر داخلہ ممکن نہیں. تو بہرکیف یہ ایک تو حج کی عبادت وہ ذی الحج کے مہینے میں ہے جس کی وجہ سے اس کو بقیہ مہینوں پر فضیلت ہے، اور اسی طرح قربانی جو بطور واجب کے ہے وہ صرف اسی مہینے میں ہے ذی الحج کے اندر، اس کے علاوہ باقی سال میں وہ نہیں ملتی. یہ دو عبادات کی مخصوص جو اس دن کے اندر خاص ہے. اب اس مہینے یا اس عشرے میں کرنے والے کام کون سے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر بات ہو جاتی ہے. نمبر 1 ہے نفلی روزے، یعنی ترمذی کی غالباً روایت ہے کہ 9 دن کے تو 10 ذی الحج تو 10 11 12 اور 13 یہ تو ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق میں روزہ جائز نہیں ہے. تو پہلے 9 دن یعنی یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک 9 دن ہیں، پھر اس میں بھی 8 پہلے جو دن ہیں اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، اور راتوں کی عبادت شب قدر کی رات کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. یہ تو ان 10 دنوں کی روزوں اور نوافل کا درجہ ہے. یعنی روزے ٹھیک ہے موسم میں حدت تو ہے، لیکن ظاہر بات پھر قربانی بھی آتی ہے کہ قربانی تو دینی ہے، خواہ وہ قربانی اپنی جان اور مال کی ہو، خواہ قربانی وہ بھوک اور پیاس کی ہو، بات قربانی کے بغیر یہ قرب حاصل نہیں ہوگا. تو بات کا پہلی چیز کہ نفلی روزے، اور اس میں بھی عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فرمان ہے کہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دے. اور یہاں گناہ سے مراد صغیرہ ہے. اب اگلے سال کے بھی گناہ معاف ہو کے زیادہ مزے ہو کے یہ مطلب نہیں. مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے اور قریب ہونا چاہتے ہیں، گناہ ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں. ان اعمال کی وجہ سے اللہ گناہوں کی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، اپنے قرب کو آسان کر دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ انسان کے گناہوں کے اندر لگ کر اس کے اندر مزید دوریاں پیدا کرے. تو صغیرہ گناہ معاف ہو. جہاں بھی کسی بھی عمل پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عمل پر فرمایا گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو پہلی چیز ہے نفلی روزے، ان کا اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی اس کا ضرور اہتمام ہونا چاہیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے ایسے ہی 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم اس کے بارے میں جو آپ نے فرمایا تھا وہ والے روزے، اور ایام 20 13 14 15 ہر مہینے کی اسلامی تاریخ ان کے روزے، اور ہر مہینے کی پہلی جمعرات اور 20 اس کا بھی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اگر ہم اس کے اہتمام کرنا چاہتے تو کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا کام ہے توبہ استغفار، کیونکہ قبولیت کے دن ہیں، افضل دن ہیں اور بڑے دن ہیں.
تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان بڑے دنوں میں پہلا کام یہ کرے کہ اپنے گناہ اللہ سے معاف کرا لے. کیوں کہ جو بھی جنت کے تذکرے آپ نے دیکھے، خواہ وہ قاصرات الطرف ہو، خواہ وہ انشاءاللہ انشاء ہو، خواہ وہ حور العین ہو، جو کچھ بھی ہو، گناہ معاف ہوں گے تو انعامات ملیں گے. جنت کی نعمت، جنت کی شرابیں، جو کچھ بھی ہوگا وہ کس کو ملے گا؟ جس کے گناہ نہیں ہوں. تو لہذا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ وہ اپنے گناہ اللہ سے معاف کرائے. بس جس نے گناہ معاف کرا لیے اس کے لیے مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ مصائب و آلام ہے. اور موجودہ کیفیت جس کے اندر میں اور آپ کو پوری دنیا گرفتار ہے وہ کیا ہے؟ گناہ، نافرمانیاں، جس میں اللہ نے پوری دنیا کو جکڑ دیا. کفار تو ویسے بھی جکڑنے تھے، اللہ نے اہل ایمان کو بھی جکڑ لیا. کیوں؟ یہ زیادہ اس کے جکڑے جانے کے مستحق تھے کہ تم تو اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے نبی کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، اسلام کو مانتے ہو، پھر بھی ان سے ہٹ کے اپنی نئی روش اختیار کر کے چلتے ہو تو تمہارا جرم زیادہ. برکر توبہ استغفار اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو. اور آج کے دور میں ان حالات میں اس کی ضرورت بڑھ چکی ہے کہ ہم خود بھی اپنے اہل خانہ کو بھی اس پر ضرور آگاہ کریں کہ روزانہ توبہ استغفار کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، کیونکہ گناہوں کے دھلنے سے اللہ کی رحمتیں اتریں گی. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یعنی اللہ ساری خیروں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ استغفار. ذرا انسان دن رات صبح و شام گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، اور معاشرے میں گناہ اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا پھیل چکا ہے. کوئی مثال کے طور پر اگر آج کے دور میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی آئے اور ہم ان کو یہاں سے بھیجیں، آپ یہاں سے جائیں 4 کروڑ، وہاں سے ٹرالی اڈا اور وہاں سے واپس آ جائیں، اگر وہ یہ کہہ دیں یہاں کر کے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو شاید ہم نہ مانیں. یعنی گناہ اتنا عام ہو چکا ہے. وہ نہیں چاہیں گے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن نہ چاہتے ہوئے انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے. گانے اور موسیقی کی آوازیں، ہر طرف عورتوں کے ریل پہ، اور نہ جانے کیا کچھ. یعنی کہ اس مارکیٹ سے گزرنے کے بعد بڑا مشکل ہے کہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں گناہوں سے بچ کے آیا ہوں. تو اس لیے توبہ استغفار جو ہے اس کا اہتمام ویسے بھی اپنے معمول میں ہونا چاہیے کہ روزانہ ایک تسبیح صبح کو، ایک تسبیح شام استغفار کو ضرور کرتے رہنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں اس کا زیادہ اہتمام ہو جائے تو بہتر. اسی طرح تکبیرات تشریق وہ بھی جو شروع ہوں گی 9 ذی الحج کو، اور مکمل 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحج کی عصر تک. ہر فرض نماز کے بعد مرد 1 مرتبہ اونچی آواز سے کہنا واجب. ہم نے دیکھا بعض جگہوں پر 3 مرتبہ کہتے ہیں، تو 3 مرتبہ کہنا یہ خلاف سنت ہے. تکبیرات تشریق فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ کہنا خلاف سنت ہے. 1 مرتبہ کہنا مردوں پر بھی واجب ہے اور عورتوں پر بھی واجب. البتہ عورتوں کی آواز تھوڑی سی مردوں کی آواز کی بنسبت کم ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پورا محلہ سن رہا ہے محترمہ تکبیرات تشریق پڑھ رہی ہے، نہیں. ویسے آواز بجتی رہتی ہے آج کل تو اللہ حافظ فرمائے، لیکن یہ کہ اس میں شریعت کا حکم یہی ہے کہ عورت کی آواز تھوڑی پست ہونی چاہیے. البتہ مرد اکیلے نماز پڑھے انفرادی یا جماعت کے ساتھ پڑھے، دونوں صورتوں میں وہ 1 مرتبہ اونچی آواز سے تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا پس منظر البحر الرائق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لے ڈالا اور چھری جب چلانے لگے تو حکم دیا اللہ نے کہ جنت سے مینڈا لے کر جائے. آپ وہ مینڈا لے کے جنت سے چلے، ادھر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام نیچے، ابراہیم علیہ السلام اوپر اور چھری ہاتھ میں. تو آپ نے کہا کہ سیوا ہی نہ کر ڈالے، آپ نے وہیں سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جبریل امین کو کہ مینڈا لے کر آ رہے ہیں، آپ نے فوراً جواب دیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب یہ معاملہ اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ قربانی قبول ہے، اللہ نے مینڈا دے دیا، تو آپ کی زبان سے نکلا وللہ الحمد. تو انہی کے نماز کو تکبیرات تشریق بنا کر انہی ایام کے اندر نازل کر دیا گیا. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. عموماً عید کی فرائض میں تو پڑھی جاتی ہے، عید کے بارے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، تو احتیاط اسی میں ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے. بہتر ہے وہ احتیاط اسی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کے جانور میں گوشت کی جو کھانے کی ابتدا فرماتے تھے تو وہ کلیجی سے فرماتے تھے. تو یہ 5 چیزیں وہ کام ہیں کہ جو ہم نے
عشرہ ذی الحج یعنی کرنے ہیں. اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں جیسے یہ بات شروع میں گزری ہے کہ ان دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ بڑا محبوب ہے اللہ کو, لہذا نیکیوں کے اندر رغبت اور کثرت ہونی چاہیے. تو اسی کے اپوزٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو گناہوں سے بچنا بھی ہے, نافرمانی سے بچنا بھی ہے. کیوں کہ بات سیزن کی ہے, بات مقام کی ہے کہ یہاں پر گناہ کا معاملہ کچھ اور ہے. گناہ مسجد میں ہو تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے, تو وہی گناہ اگر بیت اللہ میں ہوگا تو معاملہ کچھ اور ہے. تو اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اگر نیکی پر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو ممکن ہے کہ گناہوں کے اوپر بھی اس کا عذاب بڑھ جائے. تو جہاں نیکیوں کا, اچھے کاموں کا اور خیروں کا اہتمام کرنا ہے تو وہیں پر ہم نے ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. آخری اور مختصر بات کہ قربانی واجب کس پر ہے, تو اس کے بارے میں ذہن میں یہ بات رکھیں. اس وقت تقریباً 1036 روپے غالباً آج بھی میں نے دیکھا نیٹ پہ ریٹ تھا چاندی کا, اس حساب سے اگر دیکھا جائے تقریباً 53,000 لگتے ہیں کہ 53,000 یا اس سے زیادہ کیش یا اتنی مالیت کا سونا اور نقدی ملا کر یا اسی طرح سامان تجارت یا گھر کی ضرورت سے زائد سامان اگر پڑا ہوا ہے تو وہ آدمی خامار کا خامار صاحب نصاب ہے, اس پر الگ اپنی قربانی واجب ہے. ہمارے یہاں کے معمول چلتا ہے گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے, باقی سب کی طرف سے ہو گئی. قربانی کا تعلق سربراہ سے نہیں ہے, قربانی کا تعلق گھر کے بڑے سے نہیں ہے, قربانی کا تعلق صاحب نصاب سے ہے. یعنی جو بھی فرد صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. اب ایک گھر میں والد ہے, اس کے 4 بیٹے ہیں, تو 4 بیٹوں کے آگے 4 بیویاں ہیں اور 9 کے 9 افراد اپنی ذات کے اعتبار سے صاحب نصاب ہیں, تو اس گھرانے پر 9 قربانیاں واجب ہیں. یہ نہیں کہ والد صاحب قربانی کر دیں گے 4 بیٹوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی. ہاں اگر تو بیٹوں کی کمائی کا معاملہ والد صاحب کے پاس ہو اور ان کے پاس اپنی رقم نہیں رہتی, بس بقدر ضرورت ہی وہ دیتے ہیں, باقی سارا مشترکہ معاملہ ہے, اس کا حکم تو الگ ہے کہ وہ جو مشترکہ مالیت جس کے پاس ہے اگر وہ نصاب کے بقدر ہے تو اس پہ الگ قربانی اپنی واجب ہوگی. لیکن اگر بیٹوں کے پاس یا بہو کے پاس زیور ہے, کچھ نقدی پڑی ہوئی ہے, تو وہ نصاب کو پہنچ جائے تو مردوں پر الگ قربانی واجب, عورتوں پر الگ قربانی واجب. اب اس کا حساب ذرا آپ نے خود دیکھ لیں, ابھی چونکہ دن باقی ہیں, ابھی سے اس کے بارے میں غور فکر کریں. مسائل اس کے اندر موجود ہیں, اگلی نشست میں بھی انشاءاللہ تفصیلی طور پر ان مسائل پر ہی بات کی جائے گی. آ چکے وہ ذی الحج کا عشرہ جو کہ پہلے آئے گا قربانی بعد میں, تو اس لیے مناسب سمجھا کہ عشرہ ذی الحج کے حوالے سے بھی جو اہم چیزیں ہیں, کیونکہ انسان پہلے سے کمر بستہ ہو, پہلے سے ذہن تیار ہو تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. ابھی سے ذہن بنائیں, اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس روزے رکھنے بھی ہمارے لیے آسان کر دے, نوافل کی ادائیگی بھی اللہ ہمارے لیے آسان کر دے, اور بالخصوص قربانی کرنا اس کو بھی اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا فضائل کے اعتبار سے, مسائل کے اعتبار سے کمی بیشی اللہ اس کو معاف فرمائے, اور جو بات سمجھ میں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.